گندم درآمد سکینڈل کی تحقیقات انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی جانے والی تحقیقاتی کمیٹی نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ کمیٹی آج نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر تجارت گوہر اعجاز سے انکوائری کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اون شیرازی سے۔ اون آگاہ کیجیے گا۔ اون آپ سن پا رہے ہیں؟ بالکل جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر تجارت گوہر اعجاز سمیت شمشاد اختر سے آج انکوائری کی جا رہی ہے اور کمیٹی سربراہ کامران افضل نے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو تحقیقات کے لیے بلانے کی تردید کر دی ہے۔ اسی کے اوپر مزید اپڈیٹ لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اون شیرازی۔ اون آگاہ کیجئے گا، آج انکوائری کمیٹی میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، آگاہ کیجئے۔ آن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے عمر۔ فی الوقت ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر اس اہم خبر سے آگاہ کریں کہ گندم درآمد سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ ہے۔ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بنائی جانے والی تحقیقاتی کمیٹی نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ کمیٹی آج نگران دور کی وزیر خزانہ شمشاد اختر، وزیر تجارت گوہر اعجاز سے انکوائری کر رہی ہے۔ کمیٹی سربراہ کامران افضل نے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو تحقیقات کے لیے بلانے کی تردید کر دی ہے۔ کہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی کو طلب کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نگران دور کی وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر تجارت گوہر اعجاز سے آج انکوائری ہوگی۔ اون شیرازی سے مزید جانتے ہیں۔ اون آگاہ کیجیے گا، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، بالکل یہ گندم سکینڈل جو ہے یہ انتظامی فیلر کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور یہ کوئی اس طرح نہیں کہ یہ کوئی پہلی بار یہ خریداری ہو رہی ہے۔ ہر سال یہ ایک روٹین کا پروسیس ہوتا ہے جس میں حکومت جو ہے وہ کسانوں سے گندم خریدتی ہے، اور اب جو اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ان کے مطابق موجودہ دور حکومت میں جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو اس کے بعد بھی 98 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ امپورٹ ہوتی رہی، اور موجودہ سرکار اس سے لا علم رہی۔ موجودہ سرکار جو ہے اس کا تقریباً تمام ملبہ جو ہے اس وقت جو سیکٹری فوڈ تھے کیپٹن ریٹائرڈ آصف، ان کی جانب ڈالا جا رہا ہے اور ان کو عہدے سے ہٹا کے OSD بھی کر دیا گیا ہے۔ تاہم اب حقائق جو ہے کل رپورٹ جو وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی اس میں ہی سامنے آئیں گے، اور ابتدائی طور پہ جو ہے FBR کسٹم کے حکام سے اس کمیٹی نے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی ہے، تحقیق کی ہے۔ کامران علی افضل جو سیکٹری کابینہ ہیں ان کی سربراہی میں یہ 4 رکنی کمیٹی ہے۔ آج اگر بات کریں تو نگران دور حکومت کے 2 وفاقی وزراء جن میں وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر تجارت شامل ہیں، ان کو کمیٹی نے بلایا ہوا ہے، ان سے بھی بات چیت کی جائے گی، اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور پھر ایک حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی، اور یہ حتمی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ تاہم یہ بڑا واضح ہے کہ یہ ایک انتظامی فیلئر تھا، اور اب جو کسانوں کو نقصان اس کا ہو چکا ہے وہ کسی طور پہ بھی اس کا ازالہ کسی کسان کارڈ یا کسی چیز سے ممکن نہیں، کیونکہ کسان اپنی گندم جو ہے وہ کم قیمت پر ارزاں نرخوں پہ بیچ چکا ہے۔ اون مجھے یہ بتائے گا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 98 ارب روپے کی گندم جو ہے امپورٹ کی گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم کی گندم امپورٹ کی گئی، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں کو شدید نقصان ہو چکا ہے اور آگے مزید ہو رہا ہے۔ اس تمام تر سچویشن میں جو وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے اور ان کسانوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے، کیا کسانوں کے تحفظات دور ہو پائیں گے؟ اور جو نقصانات ہوا ہے کسانوں کے، وہ نقصانات جو ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں عمر، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا گزشتہ دور حکومت میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت گندم سکینڈل، آٹا سکینڈل، اس کے بعد دواؤں کا سکینڈل آیا تھا، چینی سکینڈل آیا تھا، کمیٹیاں بنی اور پھر اس پہ رپورٹ آئی، لیکن کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پاکستان میں یہ تاریخ رہی ہے کہ جب کسی چیز پہ کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد مشکل ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اگر یہ کمیٹی کوئی سفارشات دیتی بھی ہے، کسی افسر کو جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا بھی جاتا ہے، تو ان لاکھوں کسانوں کو اس کا کیا فائدہ جو اپنی گندم سرکاری ریٹ کی بجائے 2500 روپے اور 2600 روپے میں پر من فروخت کر چکے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ اگر آپ یہ بات کریں تو یہ وہی صورتحال ہے کہ سانپ نکل گیا، اب لکیر پیٹی جا رہی ہے، کیونکہ جو گندم تھی وہ بیرون ملک سے $1 ارب کی
गंदम जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान इब्तदाई तौर पे आई, और इसमें जो 98 अरब की मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी रुपीस, वो इस दौर में आई। यानी जब निगरानों ने फैसला किया तो वो फैसला चलता आया, और मौजूदा हुकूमत भी इस हवाले से लाइल रही, और मौजूदा दौर में भी वो गंदम दरामद होती रही। तो अब जो सही, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।